ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران لگاتار جواب دے رہا ہے اور صرف 1 گھنٹے میں ایران نے جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا ہے۔ پورا خطہ ایران کے نشانے پر آ چکا ہے اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جہاں جہاں مڈل ایسٹ میں امریکی آرمی موجود ہے ان سب پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے علاوہ متحدہ عرب امارات پر بھی حملہ کیا ہے، عراق پر بھی حملہ کر دیا ہے، قطر پر بھی حملہ کر دیا ہے، بحرین پر بھی حملہ کر دیا ہے، کویت پر حملہ کر دیا ہے، سعودی عرب اور اردن پر بھی حملہ کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر بھی کنفرم ہو جائے گی۔ اب تک ایران کا جو سب سے کامیاب حملہ مانا جا رہا ہے وہ ابو ظہبی پر، بحرین پر اور اسرائیل پر۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے اور پورے مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنی نیوی کا 5ویں بحری بیڑا بحرین میں بنا رکھا ہے جس کو US 5th فلیٹ سینٹر آف سروس کہا جاتا ہے۔ اس کو ایران نے سیدھے نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ کی لپیٹ میں پورا امریکہ کا یہ فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، ہر طرف سے دھماکہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کلپ سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابو ظہبی میں بھی امریکہ کا ایک فوجی اڈہ پایا جاتا ہے۔ اس فوجی اڈے کو بھی ایران نے نشانہ بنا دیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے اور UAE کا جو دفاعی نظام ہے، وہاں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن روک نہیں سکا اور فوجی ایئر بیس کو سیدھے جا کر ہٹ کر دیا ہے ایران کے میزائلوں نے۔ قطر میں بھی امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے اور قطر کے فوجی اڈے پر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ ادھر قطر نے اپنے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کو انجام نہ دے۔ ادھر قطر میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے سے سینئر افسران کو ہٹا لیا گیا ہے۔ قطر نے بھی اپنے تمام شہریوں کو اور آفیشلز کو واپس بلا لیا ہے۔ کویت میں بھی امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے پر بھی ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ عراق میں امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے، وہاں ایران نے حملہ کر دیا ہے اور پورا اسرائیل اس وقت ایران کے حملوں کی زد میں ہے۔ سینٹرل اسرائیل پر ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، حیفا پر حملہ کیا ہے، تل ابیب پر حملہ کیا ہے، ساؤتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور پورے اسرائیل میں اس وقت سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، ہر طرف سائرن بج رہا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حیفا میں اسرائیلی نیوی کا جو سینٹر ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے بیلسٹک میزائل کے حملے میں۔ اسی طرح تل ابیب میں اسرائیلی آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، IDF کا جو سب سے بڑا ٹھکانہ مانا جاتا ہے، اس پر جا کر میزائل گرا ہے اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف YouTube چینل کا نام نہیں ہے بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ YouTube پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔
آپ جیسے چاہیں ملر ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے, بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے, اپنی اسٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. تصویر اسرائیل کا رہی ہے کہ پوری اسرائیلی عوام شیلٹر میں جا چکی ہے, چھپ کر پناہ گاہوں میں زندگی گزار رہی ہے. ڈر اور خوف کا ماحول ہے. کچھ لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں. ادھر تقریباً ان سبھی دیشوں نے اپنے ایئر اسپیس کو بھی بند کر دیا ہے. ایران نے پہلے ہی اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا تھا, اس کے بعد اسرائیل نے اپنا ایئر اسپیس بند کیا, اور اب قطر نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے. کویت نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے. UAE نے بھی اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے. بحرین نے بند کر دیا ہے. اور مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ایویشن کا کوئی سینٹر ہے, سب سے زیادہ فلائٹس اگر کہیں سے پرواز بھرتی ہے یا کہیں آ کر وہ ٹیک آف ہوتی ہے, لینڈ کرتی ہے فلائٹس, تو وہ UAE ہے. UAE میں 3 بڑے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ, ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہ 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جہاں سے دنیا بھر کے لیے فلائٹس ہے. یہ جو ابو ظہبی اور دبئی کا ایئرپورٹ ہے یہ پوری دنیا کو جوڑتا ہے, خواہ وہ ایسٹ ہو, ویسٹ ہو, نارتھ ہو, ساؤتھ ہو, ہر جگہ کے لیے وہاں سے فلائٹس جاتی ہے. اور اب UAE کو بھی اپنا ایئر اسپیس بند کرنا پڑ رہا ہے. دوسرے دیشوں نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے, اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا, سب سے بڑا نقصان ہوگا اس جنگ میں اسرائیل کا. جو سب سے زیادہ حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً انڈیا کے ٹائم کے مطابق 12:30 بجے امریکہ نے اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ شروع کر دیا, اور اس کے 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران ہی, یعنی 45 سے 60 منٹ کے دوران ہی ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا. ایران کی میڈیا نے لکھا, اب ہم جواب دے رہے ہیں, ہم آغاز کر رہے ہیں. اور ایران نے آدھے گھنٹے کے اندر ان تمام علاقوں کو نشانہ بنایا, اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم ان تمام ممالک کو نشانہ بنائیں گے جہاں جہاں امریکی فوجی اڈہ ہے. اور بحرین میں جس طرح کی تباہی مچائی ہے ایران نے, اس کے علاوہ ابو ظہبی میں جس طرح کی تباہی مچائی ہے, یقینی طور پر پورے مڈل ایسٹ پر اس کا اثر پڑے گا. خبر ہے سعودی عرب اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کر دیا ہے ایران نے, اور اگر وہاں حملہ ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کے دہانے پر آ چکا ہے. جنگ تو باضابطہ شروع ہو چکی ہے, اور ایران اب پوری ہمت کے ساتھ جواب دے رہا ہے. ادھر امریکی صدر کی طرف سے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کی طرف سے بار بار اسٹیٹمنٹ جاری کیا جا رہا ہے, ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے. ایرانی عوام سے کہا جا رہا ہے ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں, اب تم سڑکوں پر نکلو. اور ایران کہ جتنے لوگ اقتدار میں موجود ہیں, جن کے ہاتھوں میں اس وقت ایران کی رجیم ہے, جن کے ہاتھوں میں سلطنت ہے, پاور ہے, ان سے تم پاور کو چھین لو, اپنے ہاتھوں میں لے لو, کیونکہ ہمارا ایجنڈا اور مقصد رجیم چینج کرنا ہے. لیکن ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایران میں نظر نہیں آ رہی ہے. اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ابھی تک اس کی باضابطہ کوئی آفیشیل تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اسرائیلی میڈیا نے ایران کے ایک اہم ترین کمانڈر حاتمی یعنی سید حاتمی کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے, لیکن ایران کی طرف سے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے. ادھر اسرائیل کو ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کو صاف دیکھا جا رہا ہے. ادھر یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے آسمانوں کی طرف امریکہ کے کئی سارے فائٹر پلین روانہ ہو رہے ہیں. وہ ایران کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اور ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے, فعال کر دیا ہے. اور ایران کہہ رہا ہے اب پورا علاقہ اس کی زد میں ہے اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. جو لیٹسٹ رپورٹ آ رہی ہے جس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہ جو جنگ ہے لمبی ہو چکی ہے اور لمبے دنوں تک یہ جنگ چلنے والی ہے. خاص طور پر الجزیرہ, ٹائمز آف اسرائیل, نیو یارک ٹائمز نے جو خبر شائع کی وہ یہ کہ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا کا ہیڈ کوارٹر ہے, 5th فلیٹ سینٹر کہا جاتا ہے, اور اس کو ایران نے کیسے نشانہ بنا دیا. امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو کیوں نہیں روک پایا, جبکہ امریکہ پوری تیاری کر کے ایران پر حملہ آور ہوا تھا. امریکہ کو اندازہ تھا ایران جوابی کارروائی کرے گا, حملہ کرے گا, اور
बहरैन का जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का, वही पहले नंबर पर निशाने पर होगा। इसके बावजूद क्यों अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक सका, और इसने अमेरिका की और ज़्यादा नींद उड़ाई है कि अगर ये जंग लंबी चलेगी तो ईरान जब तक दावा कर रहा था कि उसके पास ऐसे हथियार है जो अमेरिकी जहाज़ों को समंदर में गर्क कर सकते हैं, जो अमेरिकी नेवी को समंदर में डुबोने की सलाहियत रखते हैं। चंद दिनों पहले ही सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने इस तरह का बयान दिया था कि अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर गुरूर है, वारशिप पर गुरूर है और बार बार धमकी दी जाती है, लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ी ताकत है जो उनके जहाज़ों को समंदर में गर्क कर दे। और बहरैन में जिस तरह अमेरिकी नेवी पर हमला हुआ है, उसका यही मतलब है कि ईरान के हमले ने अमेरिका के फाइटर प्लेन को, एयरक्राफ्ट कैरियर को, उसकी नेवी को समंदर में गर्क कर दिया है, समंदर में डुबा दिया है। एक और ख़बर अल जज़ीरा के ज़रिए आ रही है कि कतर में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है वहाँ मल्टीपल हमला ईरान ने किया है, एक्सप्लोज़न हुआ है, धमाके की आवाज़ें सुनी गई है। उसके अलावा कतर का कहना है कि उसने बहुत सारे मिसाइल को रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा खित्ता जंग की जद में आ चुका है। आप स्क्रीन पर एक नक्शा देख सकते हैं कि यहाँ ईरान है और ईरान ने अब तक कहाँ कहाँ हमला कर दिया है जवाबी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में अब तक ये खबर चल रही थी कि इज़राइल और अमेरिका ने ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के किन किन शहरों को निशाना बनाया। उसमें तेहरान, अस्फ़हान, उसके अलावा करमशान शहर, तबरेज़, इस तरह के इलाके शामिल थे। लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है तो उसमें देखिए कि अब तक किन किन जगहों को निशाना बनाया है। कुवैत पर 6-7 मिसाइल से हमला कर दिया है ईरान ने। उसके अलावा बहरैन पर हमला किया है ईरान ने, कतर पर हमला कर दिया है ईरान ने, यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई की राजधानी अबू ज़हबी पर अब तक ईरान का हमला हो चुका है। उसके अलावा इज़राइल पर भी हमला हो चुका है, इन तमाम इलाक़ों को निशाना बना दिया है। उसके बाद इराक़ पर भी हमला कर चुका है ईरान, यानी जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है उन सब को अभी तक बाज़ाब्ता निशाना बना दिया है ईरान ने। और सऊदी अरबिया और उर्दून पर भी हमला की खबरें सामने आ रही है, जिसका कंफर्म होना अभी बाकी है। और इन तमाम इलाक़ों में लगातार धमाके हो रहे हैं, धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि ईरान और अमेरिका की वार में क्या चल रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।